اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الدخان۔ سورۃ دخان یہ قرآن مجید کی صورتوں میں سے مکی صورت ہے اور ترتیب کے اعتبار سے 44ویں صورت ہے اور نزول کے اعتبار سے 64۔ دخان کے لفظی معنی دھوئیں کے، اس میں بھی چونکہ آگے دھوئیں کا ذکر آ رہا ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ دخان، اس کو تسمیت الکل باسم الجز کی قبیل سے، کسی جز کو لے کر کل کا نام دے دینا، جز کو لے کر کل کو جز کا نام دے دینا، اس کو کہتے ہیں تسمیت الکل باسم الجز۔ اور کس کے فضائل ہیں حدیث میں کہ جو شخص شب جمعہ کو یا جمعہ کے دن میں اس کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتا ہے۔ اور اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ جو شخص شب جمعہ میں سورہ دخان اور سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ شب جمعہ میں سورہ دخان پڑھنے والے کے لیے 70,000 فرشتے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حامیم والکتاب المبین۔ حامیم یہ حروف مقطعات میں سے ہے اور راجح تفسیر کے مطابق متشابہات میں سے ہے، اور متشابہات کے معنی اللہ ہی کو معلوم۔ والکتاب المبین، اور قسم ہے اس کتاب کی، واضح کتاب کی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کتاب کو اتارا ایک بابرکت رات میں، انا کننا منذرین، کہ بے شک ہم کیا کرنے والے، ڈرانے والے، فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس کو ہم نے ایسی رات میں اتارا کہ اس رات کے اندر طے کیے جاتے ہیں ہر حکمت والا کام، امرم من عندنا، ہماری جناب سے، ہماری جانب سے حکم ہو کر ہر قسم کے معاملات طے کیے جاتے ہیں، امرم من عندنا، بطور حکم کے ہماری طرف سے، انا کننا مرسلین، بے شک ہم کیا ہیں، بھیجنے والے ہیں، رحمتم من ربک، کس چیز کو، رحمت کو آپ کے پروردگار کی طرف سے، انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ ذات سننے والی جاننے والی، رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، پروردگار ہے آسمانوں کے اور زمین کے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اگر تم واقعی ہی یقین رکھنے والے ہو، لا الہ الا هو یحیی و یمیت، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی ذات کیا کرتی ہے، جلاتی ہے، یحیی جلاتی ہے، حیات بخشتی ہے۔ تو پرانے جو اردو تراجم ہے ان کے اندر یحیی کا ترجمہ جلانا کیا جاتا ہے، جیم کے کسرہ کے ساتھ، اس کو جلانا نہیں پڑھنا۔ پرانے جو اردو تراجم ہیں ان کے اندر جلانا، تو جلا بخشنا اردو میں اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کو حیات بخشنا۔ ویمیت، اور موت دیتی ہے، ربکم و رب آبائکم الاولین، اور وہی تمہارے پروردگار ہیں اور تمہارے پہلے آبا کے، بل ہم فی شک یلعبون، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بل، اب یہاں سے منکرین کی حالت کو بیان کیا جا رہا ہے، تو بل سے اشارہ اس طرف، بل کس کے لیے آتا ہے، پہلے کلام سے راز کے لیے، پھیرنے کے لیے کلام کو، بل ہم فی شک یلعبون، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ جو منکرین ہیں، جو مشرکین ہیں، کفار ہیں، یہ شک میں ہے، یلعبون، اسی شک میں پڑے ہوئے، کھیل کود میں پڑے ہوئے۔ اب یہاں پر جو اس کی تیسری آیت ہے، فی لیلۃ مبارکۃ، لیلہ مبارکہ سے کون سی رات مراد ہے؟ جمہور مفسرین کے ہاں نزول قرآن کی جو رات ہے وہ کیا ہے، شب قدر ہے۔ نزول قرآن کی جو رات ہے وہ کیا ہے، شب قدر ہے۔ اس سے بعض روایت میں آتا بھی ہے نا کہ صحیفے جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، وہ یکم رمضان کو اتارے گئے، اسی طرح تورات 6 رمضان کو، انجیل 12 کو، زبور 18 کو، یا انجیل 18 کو ہے، زبور 12 کو، اور قرآن مجید 24 رمضان۔
25ویں شب کے اندر قرآن مجید کیا ہوا؟ نازل ہوا۔ تو جمہور مفسرین فرماتے ہیں کہ لیلہ مبارکہ سے مراد شب قدر ہے، جیسے قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر جو قرآن مجید کا نزول ہوا وہ شب قدر میں ہوا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ ہر سال جتنا قرآن مجید ہر سال نازل ہوتا اس کا نزول کس میں کر دیا جاتا؟ شب قدر۔ جبکہ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ لیلہ مبارکہ سے مراد نصف شعبان کی شب ہے، 15ویں شعبان۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ظاہر الفاظ قرآن سے جس طرح یہ مفہوم ہو رہا ہے کہ اس سے مراد شب قدر ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیکن ایک دوسری چیز یہاں پر ایسی بھی ذکر کی گئی جو روایات میں نصف شعبان کے بارے میں آتی ہے، وہ کیا ہے؟ فیہا یفرق کل امر حکیم، ایک سال کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ اس رات میں کیا کر دیے جاتے ہیں؟ طے کر دیے جاتے ہیں کہ اس سال اتنے لوگ پیدا ہوں گے، اتنے لوگ وفات پائیں گے، اتنا رزق ملے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس بنا پر وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے؟ لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15ویں شب۔ لیکن راجح قول یہ ہے کہ اس سے مراد شب قدر ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ شب قدر ہے۔ اور باقی اگرچہ اہم اور احادیث میں اس کی 15ویں جو رات ہے شعبان کی، اس کی فضیلت میں حدیث بھی وارد ہے، وہ کہ وہ ضعیف ہے، لیکن البتہ یہ ہے کہ وہ تعدد طرق سے ان کو ایک کیا حاصل ہو جاتی ہے؟ قوت حاصل ہو جاتی ہے۔ روایات ضعیف ہیں لیکن متعدد طرق سے آ رہی ہیں، تو تعدد طرق کی وجہ سے ان میں کیا پیدا ہو جاتی ہے؟ قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اب یہ بظاہر دونوں اقوال کے اندر کیا ہے؟ تعارض۔ اس میں تطبیق پھر اس طرح سے دی گئی کہ معاملات جو طے کیے جاتے ہیں نا وہ تو کس میں کر دیے جاتے ہیں؟ ان راجے کو بولتے ہیں کہ یہاں شب قدر مراد۔ پھر جو حدیث میں 15ویں شب سے متعلق بھی یفرق کل امر حکیم کے بارے میں آ رہا ہے، تو اس میں تطبیق پھر اس طرح ہے کہ 15ویں شعبان کو فیصلے کر دیے جاتے ہیں اور شب قدر کے اندر وہ فیصلے جو ہے متعلقہ جو فرشتے ہوتے ہیں ان کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ تو اب اس میں کیا ہوگا؟ آیات پھر اپنے عموم پر باقی رہے گی، اور جو احادیث سے آیات کا تعارض آ رہا ہے اس میں تطبیق پھر اس طرح سے دی جائے گی۔ تو اب احادیث اپنے محل پر باقی رہیں گی اور آیات قرآنیہ جو ہیں وہ اپنے محل پر کیا باقی رہیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے فَارْتَقِبْ یوم تأتی السماء بدخان مبین، تو آپ کیا کیجئے؟ انتظار کریں اس دن کا جب آئے گا آسمان سے، لائے گا آسمان بدخان مبین۔ عطیہ کا معنی ہوتا ہے آنا، لیکن جب اس کی صلہ با آ جائے تو لانا۔ جب آسمان لے کر آئے گا ایک واضح دعا، ایک دعا ہوگا، یغش الناس، اور وہ دعا ایسا ہوگا کہ وہ لوگوں کو ڈھانپ لے گا، ھذا عذاب علیم، یہ کہ دردناک عذاب ہے۔ تو اب وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، کہ اے پروردگار ہم سے اس عذاب کو دور کر دیجئے، انا مؤمنون، بے شک اب ہم کیا کریں گے؟ ایمان لے آئیں گے۔ انا کاشف العذاب انا لهم الذکری وقد جاءهم رسول مبین۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب کہاں ہے ان کے لیے نصیحت حاصل کرنا جبکہ ان کے پاس آئے واضح پیغمبر۔ ثم تولوا عنہ، پھر انہوں نے ان سے کیا کیا؟ اعراض کیا، اور انہوں نے کہا معلم مجنون، کہ یہ تو سکھلائے ہوئے ہیں اور معاذ اللہ کے دیوانے ہیں۔ انا کاشف العذاب قلیلا، اگر ہم تم سے عذاب کو ذرا سا بھی ہٹا دیں، انکم عائدون، تو تم دوبارہ اس میں کیا کرو گے؟ لوٹ آؤ گے اپنی بدعمالیوں۔ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، جس دن کے ہم کیا کریں گے؟ ایک سخت پکڑ کریں گے، پکڑیں گے
سخت پکڑنا، بڑا پکڑنا. انا منتقمون، بے شک ہم کیا کرنے والے ہیں، انتقام لینے والے ہیں. تو اب یہاں تک جو آیات ہیں ایک مضمون ہے ان کا. اب فرتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، دخان مبین سے کیا مراد؟ اس میں دو قول ہیں. زیادہ معروف اور راجح قول وہ یہ ہے کہ، اور جمہور صحابہ سے یہی مروی ہے کہ دخان مبین سے مراد علامات قیامت، یعنی قیامت کی علامات میں سے یہ ہے ایک دھواں چھا جائے گا. تو یہ اسی طرح اشارہ ہے. اور ایک قول یہ ہے کہ دخان سے مراد، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل مکہ پر ایک مرتبہ سخت قحط نازل ہو گیا، اور وہ اتنا سخت تھا کہ ان کو آسمان جو ہے بھوک کی شدت کی بنا دھواں نظر آتا تھا، آسمان پر ان کو دھواں نظر آتا تھا. تو یہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کی اور کہا کہ اگر آپ یہ قحط ہم سے دور ہو جائے گا تو ہم کیا کریں گے، دین کی طرف آ جائیں گے، گمراہیوں کی راہ کو چھوڑ دیں گے. تو وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ دعا، ٹھیک ہے، اور یکشن ناس. لیکن راجے جو ہے وہ پہلا قول ہے کہ یہاں دھوئیں سے مراد وہ دعائیں ہیں جو قرب قیامت میں، جو علامات قیامت میں سے. کیوں؟ کیونکہ یہاں بظاہر الفاظ بھی اسی کی تائید کر رہے ہیں، یعنی یکشن ناس. تو حضرت اگر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا قول لیا جائے تو پھر یہ ناس سے مراد کون لوگ ہوں گے؟ اہل مکہ. اور یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، پہلی تفسیر کے مطابق اس سے مراد کیا ہوگا؟ قیامت، قیامت کے دن کی پکڑ. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق اس سے مراد بدر کا دن، اس سے مراد کیا ہے؟ بدر کا دن مراد ہے. باقی اگر پہلا قول مراد لیا جائے اس پر ایک اشکال یہ رہ جاتا ہے کہ انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون. اگر اس سے مراد قیامت کا عذاب لیا جائے تو اب قیامت کے بعد سے تو یعنی عذاب وہاں تو کسی کو موقع نہیں ملے گا. تو پھر بظاہر اس کہنے کا کیا مطلب؟ انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون، کہ اب یہاں تو عذاب نہیں ہٹایا جائے گا. ایک معنی تو اس کی یہ ہے کہ یہ کلام اس تقدیر پر ہے کہ جس طرح قرآن مجید کی بعض آیات میں آتا ہے نا، ان کی تمنائیں منقول ہے، فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. تو اس سے مراد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ اگر ہم اس عذاب کو ہٹا کر تمہیں کچھ دن کی مہلت بھی دے دیں تو پھر تم یہی کام کرو گے. ایسا نا وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ. تو اس کے یہ معنی ہے. یہ کس تفسیر پر؟ اگر اس دخان سے مراد وہ دعا لیں جو علامات قیامت میں سے، پھر اس پر یہ اشکال آتا ہے. اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ یہ کلام کس پر کیا جا رہا ہے؟ اس تقدیر پر کیا جا رہا ہے کہ اگر بالفرض ان کو کیا کر دیا جائے، لٹا دیا جائے، تو پھر یہ کیا کریں گے؟ یعنی اس عذاب کو کچھ دن کے لیے ان سے ہٹا لیا جائے اور ان کو بھیجا جائے واپس، تو پھر یہ انہی کاموں میں کیا ہو جائیں گے؟ پڑ جائیں گے. اور دوسرے معنی اس کے کیے گئے کہ انا کاشف العذاب سے مراد یہ ہے کہ اگرچہ عذاب تم پر ابھی آیا نہیں ہے، عذاب کے اسباب مکمل ہو چکے ہیں، تو اگر ہم کچھ دن کے لیے اس کو کیا کر دیں؟ مؤخر کر دیں. اگر ہم کچھ دن کے لیے اس کو کیا کر دیں؟ مؤخر کر دیں. جیسا کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے قصے میں فلما کشفنا عنہم العذاب، تو ان پر بھی ابھی عذاب آیا نہیں تھا، عذاب کے آثار آئے تھے. تو یہاں بھی اسی طرح اشارہ ہے. ٹھیک ہے کہ اگر ہم ان سے عذاب کو کچھ مؤخر کر دیں تو پھر بھی یہ عذاب کے مستحق ہی رہیں گے. تو اب خلاصہ یہ ہو گیا کہ دخان مبین
اس سے مراد راجح قول کے مطابق یہی ہے کہ اس سے مراد وہ دعائیں جو قیامت کی علامات میں سے. باقی جو اس پر ایک اشکال ہوتا تھا تو اس کے بھی یہ دو جواب ہو. تو اللہ تعالیٰ فرمانے وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ کہ ہم نے اس سے پہلے آزمایا ان لوگوں سے پہلے فرعون کی قوم کو. وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ اور آئے ان کے پاس معزز رسول موسیٰ علیہ السلام. ان ادو الیہ عباد اللہ کہ تم میرے ساتھ مجھے میرے سپرد کر دو بندے اللہ کے. انی لکم رسول امین بے شک میں تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا امانت دار. وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ اور تم اللہ کے مقابلے میں کیا نہ کرو، سرکشی نہ کرو، بڑائی نہ کرو. انی آتیکم بسلطان مبین بے شک میں تمہاری طرف لے کر آیا ہوں واضح سند. وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونَ اور میں اللہ ہی کی پناہ پکڑوں گا اس بات سے جو کہ پروردگار ہے میرا بھی اور تمہارا بھی. ان ترجمون کہ تم مجھے کیا کرو، رجم کرو. یعنی فرعونیوں نے جب یہ چاہا کہ ہم ان کو کسی پتھر سے ہلاک کر دیں تو اس وقت انہوں نے کہا کہ میں اللہ ہی کی پناہ پکڑتا ہوں اس. وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ اور اگر تم میری باتوں پر ایمان نہیں لاتے فَاعْتَزِلُونَ تو مجھ سے کیا ہو جاؤ، جدا ہو جاؤ. فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ تو اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ان ہؤلاء قوم مجرمون کہ یہ جو لوگ ہیں نا یہ مجرم قوم ہے. فاسری بعبادی لیلا انکم متبعون تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ رات کے ایک حصے میں اسران رات کے کسی حصے میں چلنا. فاسری بعبادی لیلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندوں کو لے کر رات میں آپ نکل جائیے. انکم متبعون اور یہ بھی بتلا دیا کہ آپ لوگوں کا کیا کیا جائے گا، تعاقب کیا جائے گا، پیچھا کیا جائے گا. وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا اور آپ جب سمندر کو پار کر لیں یعنی اس کے راستے خشک ہو جائیں گے نا، وہاں راستے بن جائیں گے تو آپ اسی حالت میں چھوڑ دیں سمندر کو ٹھہرا ہوا، دریا کو ٹھہرا ہوا. یعنی انہوں نے تو یہ تمنا کی نا بنی اسرائیلیوں نے کہ جس وقت ہم نکل جائیں پانی آپس میں مل جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ پانی اسی طرح راستے بنے رہیں. یہاں تک کہ جب فرعونی اس میں آ گئے تو پھر پانی کا حکم ہو گیا اور وہ واپس مل گیا اور وہ راستے بند ہو. تو یہ کہا جا رہا ہے انہم جند مغرقون بے شک وہ ایسا لشکر ہے جو کیا کیے جائیں گے، غرق کر دیے جائیں گے، فرعونیوں کا لشکر. کم ترکوا من جنات وعیون تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ بھی انتہائی نعمتوں والے لوگ تھے، ٹھیک ہے، ان کے پاس ہر طرح کی آسائشیں تھیں. تو ان لوگوں کو بھی ہم نے ہلاک کیا کہ کم ترکوا من جنات وعیون کتنے ہی انہوں نے چھوڑے باغات اور چشمے. وزروع ومقام کریم اور کھیتیاں اور معزز ٹھکانے. ونعمت کانوا فیہا فاکہین کذالک اور بہت سے اسباب جس میں وہ کیا تھے، خوش تھے. کانوا فیہا فاکہین جس میں وہ خوشی خوشی رہا کرتے تھے. کذالک اسی طرح وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ ہم نے ان چیزوں کا وارث بنا دیا ایک دوسری قوم. وَأَوْرَثْنَاهَا ہم نے ان اسباب کو، ان چیزوں کا وارث بنا دیا ایک دوسری قوم سے کیا مراد ہے؟ سورہ شعراء کی تصریح کے مطابق وَأَوْرَثْنَاهَا بنی اسرائیل کہ ہم نے ان چیزوں کا وارث کس کو بنا دیا؟ بنی اسرائیل. لیکن اس پر تاریخی طور پر یہ اشکال آتا ہے کہ بنی اسرائیل اس کے بعد ان کا دوبارہ مصر میں آنا یہ روایات سے کیا نہیں ہے، بہرحال ثابت نہیں. تو اب یہاں جو کہا جا رہا ہے وَأَوْرَثْنَاهَا بنی اسرائیل پھر اس کے کیا معنی؟ تو اس کے ایک معنی تو یہ کیے گئے کہ یعنی بنی اسرائیل پر جو شروع میں آزمائشیں آتی نہیں اس کے بعد ممکن ہے کہ وہ کسی وقت کیا آ گئے، مصر آ گئے. اس وقت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان چیزوں کا ہم نے ان کو وارث بنا دی. لیکن پھر مفسرین کی بات وہ اسی جگہ قائم ہے اور کہ تاریخی روایات ہے تو اس کا ایک جواب یہ بھی دیا گیا کہ اس دور کی جو تاریخیں لکھی ہوئی ہیں یہ بھی بہرحال انہی لوگوں کی لکھی ہوئی ہیں جو کہ صدق اور کذب دونوں اس میں پہلو ہو سکتے ہیں. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ وَأَوْرَثْنَاهَا بنی اسرائیل کو وہ ایسے معنی بیان کرتے ہیں کہ تاریخی روایات بھی اپنی جگہ کیا رہے، باقی رہے، اور آیات کا جو محل ہے وہ بھی اپنی جگہ باقی رہے.
تو وہ فرماتے ہیں کہ آیات کے عموم میں، آیات الفاظ میں ایسی گنجائش موجود ہے کہ آیات پر بھی عمل ہو جائے اور جو تاریخی روایات ہیں وہ بھی اپنے محتمل پر کیا رہیں، باقی رہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہے کہ اسی طرح کی جو اسباب ہیں، یہی جو چیزیں ہیں، ہم نے دوسری جگہ ان کا وارث بنا دیا، کس کو؟ بنی اسرائیل کہ شام کے محلات ہیں اور ان علاقوں میں، ٹھیک ہے، جیسے قرآن میں تصریح بھی ہے التی بارکنا فیہا، تو وہ ارض شام کے بارے میں کہا گیا، تو وہ کہتے ہیں کہ پھر یہ وہاں سے نکل کر ان علاقوں میں ان چیزوں کے کیا بن گئی، وہی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کر دی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہی معنی ہے کہ اورثناہا قوما آخرین۔ تو دو قول ہو، خلاصے کے دو قول ہو، ایک تو یہ کہ انہی چیزوں کا ان کو مصر میں ہی کیا بنا دیا، وارث بنا دیا، اور دوسرا یہ کہ جس میں دونوں اپنی جگہ باقی رہیں، قرآنی آیات بھی اور تاریخی روایات بھی، وہ یہ کہ انہی جیسی چیزیں ان کو دوسری جگہ ہم نے کیا کر دی، عطا کر دی۔ ونعمت فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین، نہیں رویا ان پر آسمان اور زمین، وما كانوا منظرین، اور نہ ہی وہ مہلت دیے گئے۔ تو اس میں اشارہ اس طرف، یعنی کہ وہ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ آسمان یا زمین کا رونا یہ مجاز پر معمول ہے، یعنی ان کے کوئی عمل ایسے نہیں تھے کہ ان پر آسمان کو کوئی افسوس ہوا ان کے جانے پر، یا زمین کو کوئی افسوس ہوا۔ اور ایک یہ کہ یہ آسمان و زمین کا رونا یہ محمول ہے حقیقت، باقی ان کے رونے کی کیفیت وہ اللہ ہی کو معلوم، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، لیکن اس تسبیح کی کیفیت کیا ہے وہ معلوم نہیں۔ اسی طرح آسمان و زمین کا رونا، تو مطلب یہ کہ کوئی ایسے، جیسے بعض روایات میں آتا ہے کہ جب کوئی نیک شخص فوت ہوتا ہے تو اس پر آسمان و زمین روتے ہیں، یا بعض روایات میں آتا ہے کہ جس پر کوئی رونے والا نہ ہو، بندہ مومن پر، اس پر آسمان و زمین روتے ہیں۔ تو یہاں مطلب یہ کہ ان کے اعمال کوئی ایسے اچھے بھی نہیں تھے، تو ہم نے ان لوگوں کو ہلاک کیا۔ اور اس کے وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے نجات دی بنی اسرائیل کو من عذاب المہین، من العذاب المہین، ذلت والے عذاب سے، من فرعون سے، انہو کان عالیا من المسرفین، کہ وہ کن میں سے تھا؟ متکبرین میں سے، تجاوز حد سے بڑھنے والوں میں سے۔ وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے ان کو منتخب کر لیا علی علم، یعنی حکمت کے مطابق، علی العالمین، جہان والوں پر۔ تو علی العالمین سے مراد یہ ہے کہ اس وقت کے لوگوں پر ہم نے ان کو کیا بخشی؟ ایک فضیلت بخشی، یعنی اس سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فضیلت ہے اس پر کوئی سے تعارض لازم نہیں ہے۔ تو علی العالمین، جہان والوں پر ہم نے فضیلت بخشی اس زمانے کے اعتبار سے۔ وَآتَيْنَاهُم مِّنَ الْآيَاتِ، اور ہم نے ان کو نشانیوں میں سے واضح نشانیاں عطا کی، مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ، جن میں کیا تھی؟ واضح آزمائش اور امتحان۔ ان ہؤلاء لیقولون، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں ان چیزوں کے بعد کہ کہنے لگے ان ہی الا موتاتنا الاولی، کہ نہیں ہے مگر پہلی ہی موت، وما نحن بمنشرین، اور ہم دوبارہ کیا نہ کیے جائیں گے، اٹھائے نہ جائیں گے۔ فأتوا بآبائنا ان کنتم صادقین، اگر پیغمبروں کو کہتے تھے کہ اگر واقعی آپ سچے ہیں تو آپ ہمارے آباء کو لے کر آئیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اہم قوم ام قوم تبع والذین من قبلہم، کیا یہ لوگ بہتر ہیں یا قوم تبع والذین من قبلہم، اور وہ جو ان سے پہلے تھے، یعنی وہ لوگ کہ ہم نے ان لوگوں کو بھی نافرمانیوں پر ہماری طرف سے کیا آئیں، سزائیں پہنچی، ہمارے عذاب ہے۔ تو قوم تبع سے مراد، تبع یہ لقب ہے یمن کے بادشاہوں کا، تو یمن، حمیر، اس طرف کے علاقوں کے یہ بادشاہ ہوا کرتے تھے۔ اہلکناہم، ہم نے ان کو ہلاک کیا، انہم کانوا مجرمین، بے شک وہ لوگ کیا تھے؟ گنہگار تھے۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، اور وہ لوگ جو تھے انہوں نے ایک دنیا کے بڑے حصے کو فتح کیا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں کہ ہم نے نہیں پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، لاعبین، لغو، کھیل تماشے کے لیے نہیں، ما خلقناہم الا بالحق، ہم نے ان کو پیدا کیا ایک حکمت کے ساتھ، ولکن اکثرہم لا یعلمون، مگر ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، بے شک جو فیصلے کا دن ہے
وہ ان تمام لوگوں کی کیا ہے جائے میقات، یعنی ان کے اکٹھے ہونے کا مقرر وقت، وعدے کی کیا جگہ ہے۔ یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون، کہ جس روز نہ کام آئے گا دوست کے، اور نہ ہو ولا هم ینصرون، اور نہ ہی ایک دوسرے کی مدد کیے جائیں گے، الا من رحم اللہ، مگر جس پر اللہ تعالیٰ کیا کر دے، رحم فرما دے، انہ هو العزیز الرحیم، بے شک وہ زبردست رحم کرنے والے۔ ان شجرۃ الزقوم، بے شک زقوم کا درخت، طعام الاسیم، کھانا ہوگا گنہگاروں کا، کالمہل، جیسا کہ پگھلا ہوا تانبا، یغلی فی البطون، جو کہ جوش مارے گا کس میں، پیٹوں میں، کغلی الحمیم، جیسا کہ گرم پانی کا جوش مارنا، خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، اب اللہ تعالیٰ فرمانے کے اعلان ہوگا کہ اس کو پکڑو اور اس کو دھکیلو جہنم کی طرف، ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم، پھر ثم صبوا، ڈالو فوق رأسہ، اس کے سر پر، من عذاب الحمیم، کھولتے ہوئے عذاب سے، کھولتے ہوئے پانی کے عذاب سے، یعنی وہ کھولتا ہوا پانی اس کے سر پر کیا کرو، بہاؤ۔ ذوق، چکھو، انکا انت العزیز الکریم، بے شک آپ کیا ہیں، زبردست مہربان، ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، اب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہی ہے وہ چیز جس نے تم کو کیا کر رکھا تھا، جس میں تم شک کیا کرتے تھے، جس نے تم کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا، ان المتقین فی مقام امین، تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ اس روز جو متقین ہوں گے وہ امن والے ٹھکانے میں ہوں گے، فی جنات وعیون، باغات میں، چشموں میں، یلبسون من سندس و استبرق متقابلین، یعنی ان کا مکان بھی اچھا ہوگا، ان کا لباس بھی اچھا ہوگا کہ وہ پہنیں گے ریشم میں، و استبرق یعنی سندس باریک ریشم، اور استبرق گاڑی ریشم، متقابلین آمنے سامنے بیٹھے، یعنی دنیا میں تو یہ چیزیں مردوں پر حرام کی گئیں، لیکن آخرت میں بطور نعمت کے ان کو یہ چیزیں عطا کی جائیں گی، کذالک، اور اسی طرح وزوجناہم بحور عین، تیسرا ہے کہ ان کو بہترین ہم کیا کریں گے، شریک حیات عطا کریں گے، ہم ان کا نکاح کروا دیں گے بڑی آنکھوں والے حور سے، یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، تو وہاں پر کیا کریں گے، یدعون فیہا، یعنی وہ وہاں طلب کریں گے، وہاں پر ہر قسم کے میووں، آمنین، امن کے ساتھ ہوں گے، لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، اور اب انہیں اپنی زندگیوں کا بھی کوئی خوف نہیں ہوگا، وہ نہیں چکھیں گے وہاں پر موت کو مگر وہی پہلی موت، اور ایک بڑی نعمت ووقاہم عذاب الجحیم، کہ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کی آگ سے کیا کریں گے، بچا لیں گے، فضلا من ربک، یہ کیا ہے، یعنی ووقاہم عذاب الجحیم فضلا من ربک، کہ ان کو جہنم کے عذاب سے بچانا یہ محض ان کے اعمال کی بنا پر نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے بطور رحمت کے، مہربانی کے، ذالک هو الفوز العظیم، تو آخرت کی کامیابی وہی کیا ہے، بڑی کامیابی ہے، فإنما یسرناہ بلسانک لعلہم یتذکرون، تو اب اس سورت کے شروع میں بھی قرآن کا ذکر تھا اور آخر میں بھی قرآن کا ذکر کیا جا رہا ہے، تاکہ اول و ابتدا و انتہا کیا آ جائے، یکساں، تو ہم نے اس قرآن کو آسان کیا آپ کی زبان پر، لعلہم یتذکرون، تاکہ یہ کیا کر سکیں، سمجھ سکیں، نصیحت حاصل کر سکیں، تو اب بھی اگر یہ لوگ نہ مانیں تو آپ اس سے پریشان نہ ہوں، فرتقب، آپ بھی انتظار کریں، انہم مرتقبون، بے شک وہ لوگ بھی کیا ہیں، منتظر۔ چلیں یہ سورہ دخان یہ مکمل ہو۔